اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے علماء کے خطباء کے بیانات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل، بہت زیادہ چلتے ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ پھر واقعی کربلا کو بیان کرنے کے حوالے سے علماء کے خطباء کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ تو آج جس شخصیت کا میں خطاب ویڈیو کے اندر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ پہلی بار تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں ہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے ان کو، دیدار بھی ان کا کیا ہوگا، لیکن واقعہ کربلا کچھ ان سے سنا ہوگا۔ لیکن میں آج واقعہ کربلا، شہادت امام حسین، صبر امام حسین، کمالات امام حسین کے حوالے سے جو خطاب آپ کو 1 گھنٹے سے زائد ویڈیو کی صورت میں سنانا چاہتا ہوں، یقین مانیں کہ اس خطیب کے پاس اور ان کا جو انداز بیان تھا، جو گفتگو کرنے کا طریقہ تھا، وہ ایسا تھا کہ ایک سے ایک بڑھ کر جو الفاظ استعمال کرتے تھے نا، پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لفظ لاتے ہیں اور کہاں پہ فٹ کرتے ہیں۔ میری مراد یادگار اسلاف، خطیب الاسلام، خطیب پاکستان، علامہ صاحبزادہ محمد افتخار الحسن شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے، یہ 1987 کا ویڈیو کی صورت میں خطاب ہے۔ بندہ ناچیز کے پاس پہنچا، میں نے کوشش کی آپ تک پہنچاؤں۔ یہ 1 گھنٹے سے زائد خطاب ہے ویڈیو کی صورت میں۔ ویڈیو تو بہت پرانی ہے تو آپ گزارا کریں گے، لیکن آواز صحیح آتی ہے۔ آج ان کی زبانی سننے واقع کربلا سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ شاہ صاحب کے بیان کرنے کا انداز کیا تھا۔ کافی دوستوں کی ڈیمانڈ تھی، اور اس میں ایسی چیزیں آپ کو ملے گی کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اصل بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جس میں عظمت بھی ہو، مقام بھی ہو، شان بھی ہو، شہادت بھی ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کا خطاب سنتے ہیں، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ سبحان اللہ کہو۔ حضرات محترم، شہادت امام علی مقام علیہ السلام واقعات کربلا، اس سلسلہ میں یہ آپ کا حسن ذوق، حسن عقیدت، قابل تسلیم آفرین، اہل بیت کی محبت لے کر، غم حسین لے کر، درد و سوز لے کر یہاں تشریف رکھیں۔ اس محفل پاک کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، اگر آپ کی ذوق نے میرا ساتھ دیا یا یہ اللہ دینا آمنی، اے ایمان والوں، وہ خداوند تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ایمان والوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کسی اور شاہ کا نام ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں، نماز پڑھنے کا نام نماز یہ ایمان نہیں، ورنہ وہ ہمیں کافر کہتا، بے نمازیوں کو وہ کافر کہتا، بے روزے دار کو وہ کافر کہتا۔ وہ آتا کہ روزہ رکھ جا نہ رکھ، نماز پڑھ جا نہ پڑھ کے پھر بھی نہیں والا، اس واسطے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے یار دونوں کی ہوئی تو میں جو کافر رکھا۔ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ یا اللہ حکم فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کوئی اوکھا ویلا بن جائے، کوئی مصیبت بن جائے،
کوئی فوت ہو جائے کوئی موت ہو جائے تو وہاں روزہ نہ کری انڈے ہاتھ نہ ماری یاد نہ کھوئی یاد نہ کی کرے دو کام کری یاد نہ کہ اس تعلیم کے صبر کا صلاح پہلا صبر کری پھر نماز پڑھی دو کام کری نہ نہیں آپ نہیں بیٹھی پھر بات میری بات سے سنی اے ایمان والے یا اللہ حکم کوئی مصیبت بن جائے کوئی مشکل بن جائے کوئی فوت ہو جائے کسی کی موت ہو جائے پنجے کے ہاتھ نہ ماری یاد روزہ نہ کری سر کے سوا نہ پائی کپڑے نہ پاڑی یاد نہ کی کرا دو کام کری یاد نہ کہ اس تعلیم میں صبر و صلاح پہلا صبر کری پھر نماز پڑھی ہوں قرآن میں اس آج کے قرآن والے دیکھو پھر کربلا کے میدان والے دیکھو پھر انسان دین چاہنے والے دیکھو پہلے صبر اور پھر نماز پہلے صبر اور پھر اب دیکھیے یہاں ایک رکتا یاد رکھیے یہ عیدا کا نام بولے عیدا کا نسطین کہاں گیا وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کسی سے مدد مانگتے ہیں تیری بات کرتے ہیں کسی سے مدد نہیں ہے یہ قرآن کی آج کہاں لے جاؤ گے میری بات کو سمجھ اس تعلیم میں صبر و صلاح استعانت یہ طلب مدد کرنے کے بعد سے ہے اگر صرف خداوند کے تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہوتی تو اس تعلیم میں صبر و صلاح نہیں آتا مدد ہوا تو خدا کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن سے مدد مانگنی جائز ہے اب دیکھیے یہ بے صبر و صلاح مدد نہیں دے صبر کروں تو نماز کروں صبر ایک فعل ہے نماز ایک فعل ہے صبر کرنا ایک فعل ہے نماز پڑھنا ایک فعل ہے جب یہ فعل کو مدد مانگنے قرآن ہوگا تو فائل کرو کیا حلال ہے میری بات اسی بہت سے خاص یہ اب دیکھیے اس تعلیم میں صبر و صلاح نماز سے اور صبر سے مدد طلب کریں امام علی مقام صلاۃ اللہ علیہ علیہم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ چار صفات ایسی ہیں اگر کسی مرد مومن میں پیدا ہو جائیں تو وہ خدا اور نبی وہی باقی سب کچھ ہے چار صفات ایسی ہیں اگر کسی مرد مومن میں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ خدا اور نبی وہی باقی سب کچھ ہے اسے غوث کہہ لو قطب کہہ لو ابدال کہہ لو خدا اور نبی وہی باقی سب کچھ ہے وہ چار صفات کیا ہیں پہلی عبادت دوسری سخاوت تیسری شجاعت اور چوتھی شہادت یہ چار صفات ایسی ہیں کہ کسی مرد مومن میں پیدا ہو جائیں پھر وہ خدا اور نبی وہی باقی سب کچھ ہے وہ چار صفات کیا ہیں پہلی عبادت دوسری سخاوت تیسری شجاعت اور چوتھی شہادت آپ بولنا چاہو صفات پر دیکھو پھر حسین کی بات پر دیکھو گویا کہ عبادت اور سخاوت اور شجاعت اور شہادت یہ چار صفات کے مجموعے کا نام ہے حسین عبادت سخاوت شجاعت اور شہادت ان چار صفات کے مجموعے کا نام ہے حسین یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ آؤ بتاؤں میں تم کو کہ کیسے وہ شاہ مشرقین بنا خدا کا حسن اور نبوت کا نمران بنا بتاؤں میں تم کو کہ کیسے وہ شاہ مشرقین بنا خدا کا حسن اور نبوت کا نمران بنا علی کا خون
اور لعاب رسول اور شیر بطور ملے یہ تین عناصر تو پھر انسان بنا. تم اب بتائیں تم کو کہ کیسے وہ شاہ مشرے چاند بنا, خدا کا حسن نبوت کا نور عین بنا, علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطور ملے یہ تین عناصر کے پھر حسین بنا کہ تمنا نہیں نام لیں گے کہ وہ لوگ فرق نہیں کرنے لگا. میری بات کو سنیں گا, میری بات کو سنیں گا. ملے یہ تین عناصر کے پھر حسین بنا. جب تک یہ تین عناصر نہ ملیں گے حسین نہیں بنتا. جب تک تم تینوں کو تسلیم نہ دو گے ایمان نہیں بنتا. اب عبادت اور شہادت میں تھوڑا سا فرق ہے. عبادت اور شہادت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا. عبادت مجھے اپنے دوکھ میں لاؤ, مجھے اپنے دوکھ میں لاؤ. عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا. عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا. عبادت بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے اور شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے. اور عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا, شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. عبادت کبھی آپ نے ناشا کبھی نہیں دیکھا, آپ حیران ہیں. جب تک مجھے اپنے بیٹھ نہیں آئے گا دیکھیے عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا. عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا. عبادت بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے اور شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے. اور عبادت کی حقیقت ہے افضل صاحب پتی صاحب, عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. قائل کہتا ہے کہ میرا حسین فانی ہے. تیری عظمت کے قربان, تیری شان کے قربان. دیکھیے یہ ادھر امام الانبیاء علیہ السلام نے سنایا, آپ بھی یہ سبق یاد رکھیں, آپ کے فائدے کی چیز ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں کرا ثلاث مرات عند قبر میتہ اللہم بحق محمد وآل محمد لا تعذب هذا المیت. فرمایا کہ جڑا بندہ مردہ دفن کرنے کے بعد میت دے کول کھلو کے قبر دے ایک تین باری کہہ دے کہ اللہم بحق محمد وآل محمد لا تعذب هذا المیت. یا اللہ محمد تو محمد کی یاد کا واسطہ یہ قبر سے عذاب نہ دیں گی. عذاب دیں گی جبریل حاجت گناہگار پر بہت واسطہ کیا کہا اللہم بحق محمد وآل محمد لا تعذب هذا المیت. یا اللہ محمد تو محمد کی یاد کا واسطہ یہ قبر سے عذاب نہ دیں گی. اور یارو بات سنو, جنہ سانو قبر سے عذاب نہیں ہوں گے نا پاگلے اگلے بھی مشکل کچھ ہے نہیں. کہ من کرا ثلاث مرات عند قبر میتہ اللہم بحق محمد وآل محمد لا تعذب هذا المیت. فرمایا کہ جڑا بندہ تین باری کھلو کے میت کے کوئی قبر کے کوئی کہہ دے کہ یا اللہ محمد تو محمد کی یاد کا واسطہ یہ قبر کا عذاب نہ دیں گی. اب آ جائیں گی یہ جبریل حاجت گناہگار پر وہ واسطہ کیا پایا یہ جنہوں میں سانی قبر کا عذاب نہیں ہوں گے نہ پاگلو یہ اگے بھی مشکل کچھ نہیں. ادھر ناز نبوت میں یہ مجاوز ہی اسماعیل حقیر ملا کاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آواز جبریل یا اللہ حکم
آدم علیہ السلام کے مائی خدا نے جنت کی سیر کرا دونوں اگے کے بڑی پیچھے ہدا کہ آدم علیہ السلام جنت کے دروازے سے پہنچے ایک محاورے تھا اسے سونے کی تختی پہ لکھا ہے کہ انا محمود وہادہ محمد انا وہادہ ولی انا الفاطر هي الفاطمہ انا المحسن هذا الحسن میاں حسین کہ جو میں محمود اے محمد اے علی میں عالم اے علی میں حسن اے حسن میں مرجن اے حسین میں فاطر اے فاطمہ باب آدم نے پوچھا کہ بھیا نا کی نہ بولے اور کسی حضور نے یا آدم احجل آدم سنا آدم نے میں یاد کر دیا تیرے کام آؤں گے تم سے تھا رون کے بعد آدم علیہ السلام نے کہنا پڑا کہ اللہم اغفرلی بحق محمد وآل محمد یا اللہم اغفرلی بحق محمد وآل محمد یا اللہ محمد تو محمد یا اللہ واسطہ مجھے معاف کر دے بولے ممی معاف کر دے آپ اندازہ لگائیں آدم علیہ السلام ساڈا پیو ہے اسی وہ پتر ہوں کہ جس چاہے بہ کریں وہ سارے پیو بھی معافی دلائی جو چاہے بہ تو تہار نہیں سارے پیو بھی معافی دلائی اسی وہ حلالی فکر بنی جو اہل بات سارے پیو بھی معافی دلائی حق تو ساڈا یہ ہے کہ اسی اپنے پیو کے صحیح فکر بنیے دوسری بنی ایسی پڑھیے رات دوش نہیں بنا رام دے کمالے رات دوش نہیں بلا رام دے کمالے رات دوش نہیں بلا مشکا شریف 570 ترمذی شریف جلد دوسری 218 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ترکت النبی میں راتی نبی پاک کی خدمت حاضر ہوا وہو مستمل امام الانبیاء نے لوگوں کے اسے نے چکیا ہوا ہے اس کے چادر لپیٹی ہوئی ما یزکی کی ما حاضر اللہ کی مستمل کمی آیا لوگوں کے چکیا ہوا کیا فکشفہ امام الانبیاء نے پردہ چکیا فضل حسن والحسین رات دے دوش نبی بلغ رات دے دوش نبی بلغ بے کمالہ ہے اسی کے دم سے یہ روشنی کشفت گزا رات دے دوش نبی بلغ بے کمالہ ہے اسی کے دم سے یہ روشنی کشفت گزا نبی بابا علی حسنت جمیل نبی بابا علی کون نانا کون بابا اے نبی اے علی اے امام الانبیاء اے امام الاولیاء جو نہ ہندا کوئی نبی نہ ہندا جو نہ ہندا کوئی ولی نہ ہندا نانا نبی بابا علی حسنت جمیل حسنت جمیل حسنت جمیل ہے اسی کے در کے گدا ولی صلی علیہ ہے اسی کے در کے گدا ولی صلی علیہ نانا نبی بابا علی کون علی
وہ رازدار خفی گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی، وہ رازدار خفی گلی ہے جدھر بھی دیکھو۔ آپ اس تصویر والے قریب آ جائیں، آپ سے کہا میرے بات نہیں، میرے آئیے قریب بیٹھے۔ کون علی؟ وہ رازدار خفی گلی ہے جدھر بھی دیکھو، وہ رازدار خفی گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی، کعبے میں پیدا ہونے والا علی، کعبے ہے کعبے میں پیدا ہونے والا یہ اس وقت کے رواج کے مطابق انبیاء اسلام کی لابت فاطم بن ریاست بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں جاننا کہو نہیں، پردہ نہیں، حجاب نہیں، کعبے کی دیوار پھٹی، فلاں فاطمہ اندر آ جا، جاننا تیری قدرت سے قربان جانا، جب کعبے کا دروازہ میں دیکھ دے تو کل بارن بھی نور کا دیے میری بات کر جو کعبے کا دروازہ بھی میں دیکھ دے تو لانا کل پاگل دی یہ اپنے کوشش کی کل پاڑی راجا تو جو کعبے کا دروازہ بھی میں دیکھ میری بات کو سنی جو کعبے کا دروازہ بھی میں دیکھ دے کل بارن بھی نور کا دی میں کسی بھی کوشش نہیں پا رہی ہے اپنا میرا کوٹھا میں بناؤں گا جانور سے جانے کی اور مقام دیکھیے یہ رکن جمانی اور حضرت اسود کا جمانی اگر بھی رسول بسید مزید ہے جسے استدار کے ساتھ کوئی نہیں جانتا کسی نے پرواہ نہیں کی یہ رکن جمانی اور حضرت اسود کا جمانی اگر تک کو لکیر مزید ہے جس سے کعبے کی دیوار پھٹی فلاں فاطمہ اندر آ گا میرے فاطمہ اندر آ گیا یہ میری بات کو سنے گا اس سے فاطمہ اندر گئی اب علی شیر خدا پیدا ہو یا اللہ دروازہ کی نظر دے یہ کند کیوں پاڑی فرمایا انہیں مشرقہ نے کعبے کے دروازے کے بت گڑے ہوئے بت کنڈے ہوئے جو فاطمہ اس سلکے کی لیں گی علی کے بتوں میں چھایا پیدا تھا پہلے بت نہیں دینے لگا میری بات ہم نے علی علیہ السلام کو جسے کو سائے سے بھی دور رکھا اس لیے میں اتنی پابندی نہیں گئی اچھا وہ فاطمہ اندر گئی تو کم مل گئی دنیا کیوں ملا رہی دروازہ نہیں کفر نہیں کھلا پھر دروازہ بند کی کعبے کا دروازہ بند کفر لگ گیا تو وہاں دنیا میں زور لایا نہیں کھلا دروازہ پرا دن نہیں کھلا چوتھا دن ہوا فاطمہ نے باہر جانا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ ہے یہ امام حضرت علی شیر خدا سے بالوں کی گرامی دیکھیے یہ چار بھائی تھے ابو طالب یہ کنیت ہے نام آپ کا عمران تھا یا عبد مناف پھر 10 سال کے بعد عقیل پیدا ہوئے پھر 10 سال کے بعد جعفر تجار پیدا ہوئے پھر 10 سال کے بعد علی پیدا ہوئے پاگل والی جب نمبر تو تھا پہلے حضرت طالب پیدا ہوئے پھر 10 سال کے بعد حضرت عقیل پیدا ہوئے پھر 10 سال کے بعد حضرت جعفر تجار پیدا ہوئے پھر 10 سال کے بعد حضرت علی پیدا ہوئے علی کا پیدا ہوئی کی بھی چوتھا نمبر ہے علی کے پیدا ہوئی کی بولو جا پیدا ہوئی کی جو چوتھا نمبر ہے میں نے خلاق شدہ سے پہلا بھی لے لانا اب دیکھیے یہ دروازہ کھلا 4 دن کے بعد 4 دن کے بعد دروازہ کھلا وہاں ایک بات جا رکھیے ہے تو ٹھیک ہے
10 साल का फर्क है तो कितने बन गया 10 के 10 के नबूवत का इजहार भी 40 साल के बाद होगा। मेरी बात देखिए, नबूवत का इजहार भी 40 साल के बाद होगा। गोवा से नबूवत भी एक पहली चाहिए ना देखिए हर इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये वाकया ये सामने है करबला, ये जुल्म सितम जदीद की तरफ से क्यों हुआ। लोग इतराज करते हैं, लोग कहते हैं कि इमाम अली मुकाम लड़ने के लिए गए अपने खिलाफत के लिए, झगड़ा इख्तियार का था। तो अगर ये भी नहीं समझते, अगर इमाम अली मुकाम लड़ने के लिए जाते तो 6 महीने का बच्चा मसूल लेकर जाते, बच्ची सकीना साथ लेकर जाते, अपनी भैन जान भी हमारी नाल लेकर जाते, अरब ये बहादुर खाते, अरब ये शमशीर गन खाते, अरब ये गाजी के मुजाहिद खाते, पागल लड़ने समझे तो लड़ना पै गया। तो लड़ना इस वास्ते पै गया कि जब खिलाफत रिश्ता ईमान से कटने लग गई, जब खिलाफत रिश्ता ईमान से कटने लग गई और जब मुझे इस्लाम की रंगत बदलने लग गई, तो महवे हारत था फलक, महवे हारत था फलक और छत्ते में जमीन, महवे हारत था फलक और छत्ते में जमीन बन गया जब मुनकरे कुरान अमीरुल मोमिनीन बन गया, जब मुनकरे कुरान अमीरुल मोमिनीन और फासिक को मीज़ान अदालत मिल गई और जब मुनकरे महराब मिल्लत को इमामत मिल गई और एक जालिम हुक्मरान को जब बादशाहत मिल गई तो आ गया मैदान में फिर मुस्तफा का लिए जदीद ने खत लिखा हज़रत वलीद को। वलीद मुहब्ब अहले बैत था और अहले बैत का मुहब्ब था, मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था। जदीद ने खत लिखा कि वलीद हुसैन को मेरी बैत ला। लोग आखिया हजूर बोल दो, लोगों ने आखिया हजूर तो 3 लाख भी वोट मिल चुका मुसलमानों की मैदानी की वजह से, तो 3 लाख वोट भी मिल चुका, 3 लाख वोट मिल गया कि एक हुसैन ना वोट दे देगा तो की फर्क डाल लेगा। फिर आज ये वोट ना लगे तो चाहे भी किसी काम नहीं। अगर हुसैन वोट नहीं देंगे तो चाहे भी किसी काम नहीं। अगर एक जगह तो चाहे रखने की लोड़ ही नहीं, इसलिए मैं दूसरी पढ़िए जदीद ने खत लिखा हजरत वलीद इमाम हुसैन को मेरी बात लाया। वलीद ने पैगाम का लिया या इमाम मैं चाहनी नहीं ताजर चाहनी मिलना चाहना। फरमाया इशाद नमाज के बाद में आ जाऊंगा। इशाद नमाज पढ़ के मेरा आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हो वलीद के कोल पहुंचे मुहब्बे अहले बैत आपकी जितिया के बैठा हुसैन तख्त पे बैठाया। इन्होंने अली मुकाम में फरमाया वलीद ने क्यों बुलाया। वलीद ने जदीद का खत पेश किया। इन्होंने अली मुकाम दिया जो आंखें जारी हो गए और दिया का रोना क्यों है। फरमाया करबला सामने आ गई। फरमाया करबला का मैदान सामने आया और या इमाम फिर मैं जदीद ने की लिखा। फरमाया जवाब लिख दे कि जिन्ना हथा मुस्तफा ने चुने हैं तेरे भली कट्ठा में नहीं आ सकते। जिन हाथों को मोहम्मद ने चुना है तेरे पलीद हाथों में नहीं आ सकते। और किया का क्यों। फरमाया मुझे नाने की हदीस याद आ रही कि ला ताता मखलूकन फी मासियत खालिक, ला ताता ले मखलूकन फी मासियत खालिक के अयाश बदमाश जानी और शराबी और गुनाहगार हुक्मरान की इताअत फर्ज नहीं है।
طرف سے بچے جدید کے جناب فرمایا پھر سوچو، فرمایا سوچ لیا تو کیا حکم؟ فرمایا انکار ہے. بولو کیا ہے؟ بولو فرمایا انکار ہے. میرے شاہ یاد کی صابر صاحب، یہ امام عالی مقام کا جدید کی بات سے انکار کرنا، یہ جدید کی بات کا انکار نہیں تھا، بلکہ جدید کی غیر اسلامی حکومت، جدید کی بے دینی حکومت، جدید کی اہمیت کے خلاف، جدید کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، جدید کی عیاشی بدماشی جناح و شراب کے خلاف یہ ایک جہاد کا اعلان بھی تھا. یہی سبق ہے حکام کا، یہی سبق ہے. اگر ہم اس سبق کو یاد نہیں کرتے تو محبت اہل بیت غلط ہے. یہ سبق دیا میرے آقا حسین علیہ السلام نے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر پہ لے کے لوگ پر، لیکن جدیدیوں کی اطاعت نہ کر کبھی. بلاد کے بعد امام عالی مقام اپنے حجر پاک لے آئے، رات کی گری جن چلا اپنے غلام سالم نے فرمایا اے سالم کا حکم، فرمایا مدینے دیا گلیاں چران کر دو، پانی حسین بلا ہے. بولو پانی حسین بلا ہے. مدینے دیا گلیاں چران ہوا. اے مدینے والے ہو، نبی کے امتیو، خدا بندے تارا بھی کئی پہلوان رکھنے والے ہو. پہلا پانی مصطفیٰ بلا سی، آج پانی حسین بلا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبی بھر گئی، بچے عورتیں بڈھے جوان نبی کی مسیحتیں جمع ہو گئے. مسیح بھر کسی کہ پتا برکی ہوا ہوئی جنبش، ہوئی جنبش اٹھا بیٹھے رسول اللہ کا پردہ، پھر اس پردے سے بے پردہ حبیب مصطفیٰ نکلا. ہوئی جنبش، ہوئی جنبش اٹھا بیٹھے رسول اللہ کا پردہ، پھر اس پردے سے بے پردہ حبیب مصطفیٰ نکلا. محمد حبیب خدا ہے، حسین حبیب مصطفیٰ ہے. محمد حبیب خدا، حسین حبیب مصطفیٰ. کوئی جنبش اٹھا بیٹھے رسول اللہ کا پردہ، پھر اس پردے سے بے پردہ حبیب مصطفیٰ نکلا. یہی ہے فاطمہ بنت محمد کا جگر پارا، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ کا تارا. نظر والے نظر والے نظر والے نظر والے اسی کو حسن کی تنویر کہتے ہیں. نظر والے اسی کو حسن کی تنویر کہتے ہیں، اور خبر والے اسی کو عشق کی تفسیر کہتے ہیں. نظر والے نظر والے نظر والے نظر والے نظر والے اسی کو حسن کی تنویر کہتے ہیں، اور خبر والے اسی کو عشق کی تفسیر کہتے ہیں. میرا آقا حسین علیہ السلام نانے مسلاد منبر سے داغے فرمایا اے میرے نانے جو امتیو، جدید نے خط لکھا میری بات کر، نہیں پتا ہے جاننی ہے شرابی ہے، ادھاش ہے، بدماش ہے، لہذا میرا فیصلہ سن لو کہ ہم بندے خدا کے ہیں، ہمارا ہے خدا اللہ. یہ جو یار ہمارا ہم بندے خدا کے ہیں، ہمارا ہے خدا اللہ، نہیں ہے قادر مطلق کوئی بھی ماں سوال اللہ. شریعت بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، امامت بھی اسی کی ہے، اور عدالت بھی اسی کی ہے. شریعت میں کبھی یہ جبر باطل ہی نہیں جاتی، اور مسلمانوں کا طاقت سے حکومت بھی نہیں جاتی. شریعت میں کبھی بے جبر بات نہیں جاتی، مسلمانوں کا طاقت سے حکومت نہیں جاتی، دل نہیں جاتی. یہ فیصلہ سنانے کے بعد میرا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ واپس اپنے حجرے پاس لے کے آئے. دن بھی گیا، رات آئی، فرمایا میری بہن سجدہ جانب یا امام حکم، فرمایا کفر جانے کی تیاری کرو. سجدہ جانب
صلاۃ اللہ علیہا سامان کی چھوٹی کی دسویں بنی. فرمایا بہن میرا دل کردا میں آخری وقت مصطفیٰ سلام کر رہا ہوں. مسلمانوں کی رات کا وقت میرا آقا حسین علیہ السلام سیدہ زینب بچی سکینہ نہال لے کے نانی صبح دے روزے پاک کے پہنچے عرض کی سلام ہے جد امجد اے میرا منہ پینے والے مجھے دوش محبت پر اٹھا کر بھولنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا اٹھانا نا محمد تیرے در پر ہے حسین آیا. ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تیرا پیارا حسین کی شان چلیا تیری مہر نبوت پہ بہن والا چڑھ کے لگے تو درم قرآن. ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تیرا پیارا حسین کی شان چلیا تیری مہر نبوت پہ بہن والا چڑھ کے لگے تو درم قرآن چلیا. یہ زینب سکینہ کے شہردانوں نالے اکبر عباس جوان چلیا اساں سید مسافر آمنا اساں سید مسافر آمنا نہیں تیرے دین کو ہون قربان چلیا. روزہ مصطفیٰ چلیا جس آواز آئی بیٹا حسین جاتے نہ جاتے پر اکبر کی لاش کے کوڑے بھی دوڑنے نہیں اصغر کے حلق سے تیری رجنائی اباہ کے بازو قلم ہونے نہیں تیرا سر بھی لے دیتے چلنا پہ گھبرا نہ جائیں ارض کی نانا فکر نہ کر میں تجھے بیٹا مائی فاطمہ دا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بات ابھی رات کا وقت ہوا امام علی مقام نے فرمایا اے ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تیاری کرو میرا دل کر دینا فاطمہ کی قبر میں سلام کر رہا ہوں. مسلمانوں کی رات کا وقت میرا آقا حسین علیہ السلام تے سیدہ زینب دونوں بہن برا ماں کی قبر سے پہنچے. امام علی مقام پیروں والے پاسے کھلو گئے سیدہ زینب سر والے پاسے کھلو گئی کہ پڑھ کے فاتحہ ماں کی قبر پہ شاہ امام حسین پکار جائے میرا بولیا چلیا معاف کرنا اسلام ہی آخری مار جائے سلام آخری باہر جائے تیری گود اندر رکھا سکھ پائے تیری گود اندر رکھا سکھ پائے ہوں رما گیا پہاڑ پہ مار جائے میرے خون کی دین لوڑ پہ گئی میرے خون کی دین لوڑ پہ گئی تانے پر بلا کسبیہ سے ہار جائے تیری عظمت کو قربان جا اس نے سجدہ زینب جفا مار کے ماں کی قبر پہ بی بی پاک زینب قربان لگی اس کے دو پیار سے کرو گیا تیری تھی مدینہ جہان لگی تیری عظمت کو قربان جانا قربت زہرا کندی جس آواز ہے بیٹا حسین خدا دانا روحا من کر دے یہ تیرے افروں کا کچرا میری قبر سے بک دیا میری قبر سے باہر نکلنا پڑنا پر حسین گھبرانا میں وعدہ کرنی ہوں کہ کربلا کے میدان میں جگہ کی زخمی ہو کے کوڑے کی دور سے دکھے گا کہ فاطمہ کی چوری اگے ہو گئی تیری عزت کو قربان تیری خیر کو قربان رات گزری چلتے رہا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سامان کی چھوٹی سی تشریح بنی اس تشریح سونا پہ چاندی نہیں وہ جگہ لالے جواہرات کے خزانے نہیں وہ جگہ ریشمی کپڑے نہیں اور ایک نانی کی دفتار فاطمہ کی چادر علی کی تلوار چھوٹی سی گٹھڑی بن کے کہ حضرت زینب نے اور گٹھڑی مدینے کے لوگوں میں سٹ کے فرمایا جنگل مار کہانی زینب رنگی کر گرداری وطنہ والو خیری رکھو شادی کی تیاری
میں تر چلیا چھوڑ مدینہ بھائی پتر پتیجے لا کے میں دین نبی دیان بچاواں کہ سر پتران دے جا کے یہ عظمت کو قربان جاواں سجدہ جانب تیاری کر دیے حضرت سغرا امام الانبیاء علیہ السلام دوسرے انداز بندہ سے امام والی مقام جی صاحبزادی ان پتہ کہ میں نے لاج دینا جاری ہو چکی سامان لکھا جو بجا گیا ان پتہ کہ میں نے لاج دینا ان جو پتہ لگا میں ناز لے جانا جب امام والی مقام نے بچی نے سینے نہ لایا سر میں چلیا تو فرمایا بیٹی تو بیمار ہے تمہیں بخار ہے تو اتنے رہ جا میں ایک مہینے کے بعد اکبر نکلوں گا تم وہاں سے لے جائے گا جب سورا نہیں پتہ لگا میں نہ لے جانا باپ کے قدم چلنے عرض کی تھی ابا تجھے آسرے کے چھڈ چلے آئے تجھے آسرے کے چھڈ چلے آئے اتنے کون میرا غم خار بابا تجھے آسرے کے چھڈ چلے آئے اتنے کون میرا غم خار بابا اتنے کون میرا غم خار بابا بعد مرن دے زندر بجتے نے پیچھے جیلے چلے مار بابا بجے رواں گی یاد کر کے کون دے گا نہیں پیار بابا کسی جاؤں گی جان ماج تیرا کسی جاواں گی جان ماج تیرا کرنا باندیاں شمار بابا پتا لگا باپ من جا نہیں چاچے ابا کے قدم چلے اور کی چاچا جان تو کچھ میری مدد کر میرے ابا حضور نو کہو مینو کلیا چھڈ کے نہ جاوے مینو بھی نال لے جائے حضرت عباس فرمایا عباس غازی نے میں صدقے جاواں دفتر وچ تیرے بابا سن میں لکھیا تیرا نام حافظہ روانہ ہونے کو ہے مدینہ میرا باپ آئے کیا بچے بڈے کریں امام علی مقام دے قدم چلے لکھیا کا حضور کوفے نہ جاؤ اسی آپ دے غلام امام علی مقام میں فرمایا بھیجنے والے تمہاری ہمدردی کا شکریہ تمہاری محبت کا شکریہ تمہاری عقیدت کا شکریہ لیکن مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت ایمان کی خاطر نہیں جاتا تو پھر حاضر کے گھر کی آن جاتی ہے نہیں جاتا تو پھر حاضر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری گھر سے ایمان جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے اور میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے مجھے کہنا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر مجھے کہنا پڑے گا خدمت ایمان کی خاطر نہیں جاتا تو پھر حاضر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری ذات سے ایمان جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے میرا کچھ نہ رہے میرا کچھ نہ رہے
قافلہ روانہ ہونے کو ہے. وہاں سے آواز آئی, خدا نہ روک لگا کر نبوت کے خلاصے کو. میری بات کو سنیں گا, خدا نہ روک لگا کر نبوت کے خلاصے کو, نبوت کے خلاصے کو نہ جانے دو. نبوت کے خلاصے کو خدا نہ روک لگا کر محمد کے نواسے کو. یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے درو دیوار کی ارادے تھی. میں کہتا ہوں یہ علی کی آواز تھی, یہ فاطمہ کی آواز تھی, یہ مصطفیٰ کی آواز تھی کہ خدا نہ روک لگا کر محمد کے نواسے کو. لیکن مسلمانوں وہ دیکھو کارواں حرکت میں آیا سرفرازوں کا, وہ دیکھو کارواں حرکت میں آیا سربازوں کا, وہ دیکھو کارواں حرکت میں آیا سرفرازوں کا. روانہ ہو رہا ہے قافلہ ایمان والوں کا. تیسری زمانے رنگ گیا چھٹ کے میرا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کوفے کا روانہ ہوا. بچی سگرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک قافلہ نظر آتا رہا, قافلے میں لگن دی گئی. جو قافلہ غائب ہو گیا پر قافلے کی بھیڑ میں لگن دی گئی. قربان جانا منزلے سال بعد آئی, منزلے سال بعد انہوں عالی مقام میں دو ویلا سراج گزاری. صبح کی نماز پڑھ کے میرا آقا حسین علیہ السلام خانیاں باہر آئے. امتحان آ رہا تو صحرا میں نظر اڑتا ہوا غرض غبار آیا. ذرا سی دیر میں ایک سامنے ناکا سوار آیا. میری بات کو سمجھ آ رہا تو صحرا میں اگر میں درمیان سے چھوٹا ہوں چلا جاؤں تو جو میری کتابت کی تو نہیں ہے. کیا کریں, میں چاہتا ہوں کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھ تو صحرا میں نظر اڑتا ہوا غرض غبار آیا. ذرا سی دیر میں ایک سامنے ناکا سوار آیا. بڑی نظریں جو اس کی پچھلے آگے محمد پر سواری چھوڑ کر پیدل بڑا آگے ادب پرور. کون حضیر حضیر میں فرید شاعر کہاں سے آیا؟ کوفے سے. کیا حالات ہیں کوفے کے؟ خدا کے واسطے بچے تہبے نام میں ڈگیے تہبے نام میں کوفے نہ جاؤ. ابن جواد نے کوفے کے لوگوں کو آپ کے خلاف کر دیا ہے, نہ جاؤ کوفے. فرمایا فرزوق تیری عقیدت کا شکریہ پر ہمارا ہر قدم منشائے قدرت کے مطابق ہے. ہمارا ہر قدم منشائے قدرت کے مطابق ہے. سفر حال محمد کا مشیت کے مطابق ہے اور مشیت کے مقابل سب جھکا دینا ہی لازم ہے اور وائے جار پر سب کو بتا دینا ہی لازم ہے. مشیت کے مقابل مشیت کے مقابل مشیت کے مقابل سب جھکا دینا ہی لازم ہے اور وائے جار پر سب کو بتا دینا ہی لازم ہے. تیری ہمدردی کا شکریہ. قافلے کے آگے روانہ ہونے کا حکم دیا. قافلہ آگے روانہ ہوا تو منزل اشراف آئی. منزل اشراف امام عالی مقام میں خیمے لگا دیے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا. شہزادہ علی اکبر نے عرض کی ابا جان ذرا خزیرہ نہ تو دھیان مارو. ذرا دیکھو جی خزیرہ میں تو عقیدہ نظر آئے. امام عالی مقام میں دھیان مارا تو کھجوروں کی جگہ پر سینکڑوں گھوڑے نظر آئے. کھجوروں کی جگہ پہ کیونکہ آبادی نہیں تھی تو یہ سننے کے لیے کھجوروں کی جگہ پہ سینکڑوں گھوڑے نظر آئے. ذرا سی دیر میں بے انتہا خاتون نظر آئے. پلٹ کا شاہ نے فرمایا کہ یہ تو فوج دشمن ہے. پلٹ کا شاہ نے فرمایا کہ یہ تو فوج دشمن ہے. یہ پھولوں کی چمن مندی نہیں کانٹوں کی اوزن ہے. قریب آئی ہے منزل چھاتی اور تیار ہو جاؤ جہاز حق پرستی کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ کون تھا؟ وہ حضرت ہور تھا. انہوں نے ساتھ میں 5000 سواد دے کر امام عالی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا. ادھر امام عالی مقام نے فرمایا علی اکبر یہ ان کے اذان کہہ دو. شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی اللہ اکبر. علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. کیا سمجھے میرے بات؟ علی اکبر نے کہا اللہ اکبر.
ابو اکبر نے کہا اللہ اکبر، اذان ہوئی، امام اعلی مقام مسلے کے فرمایا ہو نماز میرے پیچھے پڑھنی ہے کہ کلیاں؟ وہ سوچی پہ آ گیا کہ جان نہ کرا تھی یہ کلیاں پڑھی تو نماز ہونی نہیں، کیونکہ امام پر حق نہیں ہے، تو جو پیچھے پڑھی پھر مفتی ہوں گا، حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور جب امام اعلی مقام نے رکوع نہیں کیتا اور نے چھاؤں میری کے پیچھے سنان دے بولے پیچھے ایک نماز پڑھ کے کربلا کے میدان میں مفتی ہونے کا حق بھی ادا کیا کہ سب سے پہلے جان دے گیا، سب سے پہلے امام اعلی مقام نے آج روانہ ہونے کا حکم دیا، میدان کربلا آیا، امام اعلی مقام کے کوڑے کے سن زمین چکا دے کچے کوشش کرتے ہیں کوڑا پہنچا نہیں، امام اعلی مقام نے فرمایا جگہ بنا کیجیے، دوستوں نے آخر کر بلاؤ، فرمایا کہ رک جاؤ کہ یہی اپنی منزل ہے، ہوا ارشاد رک جاؤ کہ منزل ہے یہی اپنی، ہوا ارشاد رک جاؤ کہ منزل ہے یہی اپنی، اسی دستے بلا میں ختم ہوگی زندگی اپنی، یہی منزل ہے جس منزل کی حاضر نے خبر دی تھی، رک جاؤ یہ اہل بیت کی آخری منزل۔ محرم بھی 2 تاریخ میں امام اعلی مقام کا مقدس قافلہ نظام کربلا میں آیا، 2 3 4 5 6 7 محرم کی 8 تاریخ صبح کی نماز کے بعد نہر فرات کا پانی بند اہل بیت حوض کوثر کے عبارت لیکن نہر فرات کا پانی بند دن کی بھوک سے پیاس تیری اجلوں کے قربان جانا امام اعلی مقام نے جانوں کا نظرانہ دینے آئے لبے دریائے فرات، جانوں کا نظرانہ دینے آئے لبے دریائے فرات، کون ہوں گے اور کیا کوئی سمجھے چہرے ہیں یہاں آیات کچھ لوگ حیران بھی ہو رہے ہیں، جاننے کا نظرانہ دینے آئے لبے دریائے فرات، کون ہیں یہ اور کیا کوئی سمجھے چہرے ہیں یہاں آیات ہیں، آیات ہیں، آیات تیری اجلوں کے قربان جاواں محرم کی 9 تاریخ ابھی اور وقت امام اعلی مقام نے فرمایا بیٹا اکبر ابا حکم فرمایا جا کربلا کے میدان کا نقشہ دیکھ، ادھی رات سجا جائے اکبر کربلا کے میدان میں آیا امتحان ماریا کہ کربلا کے میدان میں ایک پاک بی بی اپنی چادر کے نال کربلا کی مٹی پہ چڑھ گئی ہے، شہزادے نے پوچھا بی بی کو کون ہے، وہ بولی نہیں، شہزادہ واپس آیا، امام اعلی مقام نے فرمایا بیٹا کوئی نظر آیا اور کی ابا حضور ایک برقع پوشا کے عورت اپنی چادر کے نال کربلا کی مٹی پہ چڑھ گئی ہے، امام اعلی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کی ابا رونا کیوں ہے، فرمایا میری ماں فاطمہ ہے، فرمایا میری ماں فاطمہ ہے، کربلا کی مٹی بھی صاف کر دی تاکہ میرے زمین اور کے کئی کرنے کے بجائے تیری میز میں تو قربان جاواں صبح کی نماز کا وقت ہوا، امام اعلی مقام نے فرمایا بیٹا اکبر جب پترا ایک خانے کعبے کھڑے ہو کے بانگا کہنوا لیا، نانا نے صبح کی مسیح بانگا کہنوا لیا، اب کربلا دے تبیا تجیا کے پترا آخری بانگ آ گئے، تیری آخری بانگ ہوئے گی، میری آخری جماعت ہو، تیری آخری جماعت ہوئے گی، میری آخری جماعت ہوئے گی کہ شبیہ مصطفیٰ نے شبیہ مصطفیٰ نے دی صدا اللہ اکبر کی، شبیہ مصطفیٰ نے دی صدا اللہ اکبر کی، مدینے پاک میں پر ہو گئی پروت محمد کی
شبیہ مصطفیٰ نے دی صدا اللہ اکبر کی مدینے پاس میں پھر ہل گئی قربت محمد کی سحر برپا ہوئی لوگوں سحر برپا ہوئی لوگوں عبادت کی طرف آؤ شہادت دے رہا ہوں میں شہادت کی طرف آؤ شبیہ مصطفیٰ نے دی صدا اللہ اکبر کی شبیہ مصطفیٰ نے دی صدا اللہ اکبر کی تو مدینے پاک میں پھر ہل گئی قربت محمد کی سحر برپا ہوئی لوگوں عبادت کی طرف آؤ شہادت دے رہا ہوں میں شہادت کی طرف آؤ امام علی مقام نے اپنی جماعت آخری جماعت کرائی نماز پڑھنے کے بعد میرا کا حسین کربلا میں رہنے چاہا آسمان کا نظام آ رہی اس کو دیکھا آواز آئی حسین میرے کو بھاگ جا میں تقدیر حسین نے آ کے آ جا میں شبیر امام علی مقام نے آسمان کی طرف دیکھا نگاہ اٹھائی آواز آئی حسین میرے کو بھاگ جا میں تقدیر فرمایا آ جا میں شبیر آواز آئی مجھے خطانے کا لیا فرمان مجھے خطانے کا لیا پھر آواز آئی حسین آرام بھی ہاتھ آئے گا اور راحت بھی ملے گی دولت بھی مدینے کی حکومت بھی ملے گی عقل یا کیا عقل حسین آرام بھی ہاتھ آئے گا اور راحت بھی ملے گی دولت بھی مدینے کی حکومت بھی ملے گی اس لیے کیا حسین گھبرائنا تم نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا تو کوثر بھی ملے گا تمہیں جنت بھی تم نے جو ذرا تم نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا کوثر بھی ملے گا تمہیں جنت بھی ملے گی پھر آواز آئی عقل پھر کا حسین ہوش کبھی کسی کا نظام نہ بگڑے اسی نہ کہ گھبرانا کہ محمد اسلام نہ بگڑے ادھر سے آواز آتی ہے حسین کہاں گئی تیری عدالت نہیں آتے یزید کی بات کے مطابق سوچ رہے ہو فرمایا بیٹا اکبر جواب دو شہزادے اکبر نے جواب دیا میں نے کہا ہاں نبی نہیں نے سوا کی یار زندہ ہے کے اندر مصطفیٰ کی آنکھ کو دیکھو بڑا خانوں کے اندر مصطفیٰ کی آنکھ کو دیکھو جگر والے دراز ملتدا کے نام کو دیکھو سید ہے نبی کے سارے گھر کی آبری اس میں تڑپتا ہے زمین پر شیر گرجا کا لہو اس میں کھڑا ہے دس کے خانے میں شجاعت کی چٹان کھڑا ہے دس کے خانے میں شجاعت کی چٹان بن کر نصب ہے پائے عظمت دین کے دن کا نشان بن کر کھڑا سامنے پہن مارا حضرت عباس ہتھیار کے کھلوتا پر بوجھ جا کچھ نہیں سجے پاسے پہن مارا شہزاد اکبر ہتھیار کے کھلوتا پر بوجھ جا کچھ نہیں کھبے پاسے پہن مارا شہزاد قاسم ہتھیار کے کھلوتا پر بوجھ جا کچھ نہیں تھلے پہن مارا پہن جان میں جو بچے ہوں محمد مصطفیٰ علیہ السلام جنواسے کے پیر پھڑے ہوئے ارادہ کر دینا ماموں کو پانی ملیے پچھوں جان بنے راج ماری خبردار چھاپڑوں کی علاج ہو امتحان صبر سے دو چھاپڑوں کی علاج ہو امتحان صبر سے دو آج میرے بھائی کو پانی کے قطروں کو لیے تنگ نہ کرنا انہوں نے عالی مقام میں آ چکا ہے عرض کی تھی اللہ امتحان بڑا سخت ہے میں نے ثابت قدم رکھی اگر امام نے ہاتھ نہیں چھوڑا کہ پچھوں ٹھنڈی ہوا دے کہ جھونکا آیا اپنی ہوئی زمین پچھوں ٹھنڈی ہوا دا ایک جھونکا آیا
تو خیال آیا کہ کربل میں مدینے کی ہوا کیسی ہو، خیال آیا کہ کربل میں مدینے کی ہوا کیسی، کہ اس معاشر سطح میں باغ جنت کی فضا کیسی، پلٹ کر دیکھتا کیا ہے حقیقت آشنا بھائی، ردائے سر کے پنکھا دگ رہی ہے فاطمہ جائی، دیکھا کہ تعین جانب اپنے پرانی چادر نماز چلتے مار دیے، انہوں والی مقام میں فرمایا پہن کے آئی ہیں، عرض کی کیا کا اس والی بن کے آئی ہوں، تمنا پوری کر دینا، سخی ماں کے سخی دے کے میری جھولی کو بھر دینا، جہاں میں بھائی بہنوں کا ہمیشہ مان رکھتے ہیں، بہن کی ہر تمنا کو ابھی جب جان رکھتے ہیں، مجھے بھی آج میدان سخاوت کی اجازت دے، میرے بچوں کو بھی آقا شہادت کی اجازت دے، مجھے بھی آج میدان شہادت کی اجازت دے، میرے بچوں کو بھی آقا شہادت کی اجازت دے، فرمایا بہن جانب میرے بچے کمی جانے ہیں، میں تیری چوری کیوں خالی کر دیا، اور وطیقی آقا جو اسلام کی عظمت واسطے، جو دین مصطفیٰ کی شریعت واسطے بچے قربان ہو جائیں، میں اور بھی چاہے جائے، جی اج میرے پتروں نے شہادت کا درجہ نہ ملیا، میں قیامت والے دن نانے مصطفیٰ کے چھوڑا شکایت کراں گی، نانے مصطفیٰ کا نام سن کے امام علی مقام نے فرمایا جانب جہاں تو ہمیں اجازت ہے، مسلمانوں نے ذرا غور کرو، ایک نواں سال آندا، ایک 10 سال آندا، دونوں آئین کے محمد جانب کی کمائی، امام علی مقام نے دعا دیتی، سجدہ جان مخانیاں چاہی، پتروں نے کپڑے بدلائے، کہ سرما پایا، کہ فرمایا پتروں جنہ چھاتیاں تو بجلی پا جائے انہیں چھاتیاں سے لیٹ جاؤ، دونوں بچے ماں بھی سینے سے لیٹ گئے، ماں نے جفا مار لیا، کیا بات ہے جبریل جو مجھے سجدہ کا امتحان نہ نصیب ہوئے، میں چاہوں گا جان کی جفی نہ کھولاں، بچے تیار ہوئے، ذرا چاند کرو بچے تیار ہوئے، چلو کو قربان جانا دے گئے میدان کربلا کہ سجدہ جانب نے فرمایا جاؤ بچیو رب دا نام لا کے، جاؤ بچیو جاؤ بچیو رب دا نام لا کے، ہاتھ واسطے زور رکھاؤ گے، جاؤ دودھ میں اپنا بخش دیتا ہو، جاؤ بچیو رب دا نام لا کے، ہاتھ واسطے زور رکھاؤ گے، جاؤ دودھ میں اپنا بخش دیتا، اس دودھ میں داغ نہ لاؤ گے، ابن سعد پوچھے پانے لکھواری میرا نام نہ لباں کے لحان نہ گے، بجن چیل کے کسی قرآن بڑے ہو، ابن سعد پوچھے پانے لکھواری میرا نام نہ لباں کے لحان نہ گے، ابن سعد پوچھے پانے لکھواری میرا نام نہ لباں کے لحان نہ گے، بجن تیر پہ کسی قرآن پڑھو، تیری عظمتوں قربان جانا دونوں سدا بیان محمد، چھوٹیاں چھوٹیاں دو تلواراں کربلا کے میدان میں چمکیاں، شمر نے بھال ماری، آئے محمد مجھے پتا تھی جان مجھے بچے ہو، فلا خبردار عالم اسی جان مجھے بچے نہیں، ساری ماں تو فاطمہ کی کلیج ہے، اس نے پوچھا پہ کسی کام ہو، پھر اپنا پیر پکڑاؤ، اہل دل حضرات، اہل نظر، اہل جگر حضرات، شہزادہ اور محمد اپنا پیر پکڑا رہے ہیں 20,000 تلواروں کے سامنے میں، سماج عالم آپ بتائیں ہم کون ہیں، اور تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے ہے، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، اور شاہوں کو ملا تاج النبی گھر سے ہمارے ہے، چند قدم خود بری گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج النبی گھر سے ہمارے ہے، چند قدم خود بری گھر سے ہمارے، تو پڑتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے،
شاہوں کو ملا تاج نبی گھر سے ہمارے، ہے چند قدم خود بری گھر سے ہمارے، پڑتا رہا جبریل علی گھر سے ہمارے، او محمد کے نواسے ہیں وطن دین ہمارا، او آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نہیں ہمارا، محمد کے نواسے ہیں وطن دین ہمارا، او آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نہیں ہمارا۔ انہوں نے انبیاء نے فرمایا آنا وہ عزیز بہانے عبد اللہ ہے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہوئے تو 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک نہیں تھے، ایک نہیں۔ اور محمد حسین کے دامن کو چھوڑ کر یزید کے دامن میں آ جاؤ، مجھے کو میرے فرات کا پانی موجود ہے، ہاشمی کو دیکھ لیا فرماد عالم تو یزید کے دامن کو چھوڑ کر حسین کے دامن میں آ جاؤ، مجھے کوثر کا پانی موجود ہے۔ ایک نے سجے پاس سے حملہ کیتا، ایک نے کھبے پاس سے حملہ کیتا، دشمن کو تبدیل قتل کر دیا ہے۔ ابن صاحب جس سے پہنچے آواز ماری ماما جان اصل تو دل کی جان بچا لئی، تیری ابنوں کو قربان جانا۔ عمری صاحب پہ وار مار کے ہمیشہ واسطے باطل کا خاتمہ کرنے لگے، دشمن نے تیر ماریا، چھوٹے کے سینے پہ بجا، بے ہوش ہو کے جگ جائے، وڈا تیر اپنے چھوٹے برا کے سینے پہ بہ کے تیر پیا کھچ جائے، دشمن نے تلوار ماری کے دونوں کٹھے، تیری عظمت کو قربان جانا، دونوں کٹھے شہید گئے، چمن نے آواز ماری تیری عظمت کو قربان جانا۔ ایک ایمان والی مقام اپنے اپنے شان راجا کہ لاش بھی کیا باز آئیاں کہ لاش طرح بھی چھڈ کے جانا نہیں شیوا اہل وفادا۔ حضرت عمر محمد کی شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانے میں آئے، دفن کیتا ناچن شہدہ جانب نے پتھروں میں منظر ساریاں سینے میں لایا اور شکر کیتا، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ میری کمائی جو میں مصطفیٰ پہ قربان ہو گئی۔ شہدانوں نے عرض کی تھی یا امام یہ اپنے 6 مہینے کے مسیح بچے سباب چاہنے مارو، ان کا ڈال چکا کن دل کی پوکھ اور پیاس ہر آن اپنی پیاسی زبان باہر نکال دیا، اور ہے مجھے پانی کا قطرہ دینے والا مہر فرات کے وارث ہوں، میں نے مہر فرمایا میرے پتر نے لا جاؤ، شاید بھی حد لشکر بچوں کو یہ ہاتھ والا ہو گئے، میرے بچے کے رہنا آ جاؤ پانی پلا دے۔ امام علی مقام نے پتر نے ہوئی لے چکیا کہ ابھی اصغر نے جا کے دو کے اندر تیرے پہ آگے جان بجا ظہیر دیکھو، ابھی اصغر نے جا کے دو کے اندر تیرے پہ آگے جان بجا ظہیر دیکھو، جا کے تیرا انعام نے کوفیانی آؤ نبی دی اج تصویر دیکھو، کسی بھی بات نہیں جاندا نہیں نہ کوئی ہاتھ لے دے شمشیر دیکھو، کسی بھی بات نہیں جاندا نہیں، کسی بھی بات نہیں جاندا نہیں نہ کوئی ہاتھ لے دے شمشیر دیکھو، یار نہ کوئی ہاتھ لے دے شمشیر، یہ کوئی ہے کثیر کے ہے میرا بچہ دے دو تکفیر دیکھو، دو کچھ پانی دے دونی پانی دیا گا کوثر دا مہیر دیکھو، کہ بدلے پانی دے لشکر جدید بلو پھر آ گیا ہر مل گا پیر دیکھو،
اللہ تیرا سب فرشتیاں آؤ حوصلہ سب صبر شدید دیکھو او جیڑی آیت مناد ہوئی نازل کربلا ہوگی تفصیل جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدوں علی بل خیبر چلیا نبی آپ نے تاک چڑھایا اج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑنے والا جب وار حسین گایا تلیا بھی چون دی جانب نکلی اس برکا منہ پہ پایا تھم رکاب کوڑے دی آکھے میرا چل اندر ہی گیا جا تیری اجلو پہ قربان جانا امام علی مقام دی شہادت دے بعد حضرت سیدہ جانب نے کوفیوں وقت ماریا کہ آواز ماری سن جاؤ غور نال سیدہ جانب نے فرمایا کہ مارن والے ویر میرے ایسا کوئی کثیر کے دسو مارن والے ویر میرے ایسا کوئی کثیر کے دسو مہمانہ کے تیر چلانے ملک کے دستور کے دسو مارن والے ویر میں لیکن ایسے شخص کی بات نہیں تھی اسے روک نہیں دیا جانی کو شرابی کو عواز کو بدماش کو گناہگار کو شریعت مصطفیٰ کی حدوں کو توڑنے والا اس کی بات امام علی مقام نے نہ کی اور دنیا کو ضرف دیا گیا اکثر بچوں کو سبق دیا گیا اکثر جوانوں کو سبق دیا گیا بی بی جان عورت کو سبق دیا گئی کہ خبردار کر جائے کٹ کے سر پر میڈیا کی لوگ پر لیکن جدیدیوں کی اطاعت میں کر قبول حضرات محترم آپ کے حسن ذوق کا شکریہ میری گزارشات کا بڑی بڑی محبت کے ساتھ جب سوچ کا احساس ہوا مجھے بہت خوشی ہوئی خدا بند تعالیٰ قیامت کے دن اہل بات کا سایہ اور شفاعت مصطفیٰ ہمارے نصیب میں امید کرتا ہوں آج کا خطاب آپ کو پسند آیا ہوگا اتنا پسند آیا ہوگا جو میں بتا بھی نہیں سکتا اگر پسند آیا مکمل سنا تو ہمارے اس چینل کو فالو لائک سبسکرائبر شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو فالو لائک سبسکرائبر شیئر کر کے جو ویڈیو آپ سنتے ہیں اس کے نیچے اپنی محبت کا اظہار لازمی کیا کریں ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں میں پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں اس کے پیچھے کوئی اور غرض و غایت نہیں آپ کو پتہ ہے اتنی مصروفیت میں ہر شخص مصروف ہے تو یہ کام جو میں کر کے آپ دوستوں تک چیزیں پہنچا رہا ہوں فقط شوق کے حوالے سے علماء کی قربانیاں علماء کی جو عقیدے کے حوالے سے خدمات ہیں میں چاہتا ہوں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے اور کوئی وجہ شہرت غرض و غایت پیسہ شیسہ بالکل نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں لیکن آپ دوست جب محبت کے اظہار کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آخر میں خود بھی کچھ مصروفیات اتنی ہوتی ہیں بتا بھی نہیں سکتا لیکن آپ کو ٹائم کے اوپر ویڈیو میں ہر روز دیتا ہوں اس لیے اپنی محبت کا اظہار لازمی کیا کریں اور ہمارا چھوٹا چینل ہے قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے اس کو فالو لائک سبسکرائبر شیئر کیا کریں فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے اس کو بھی لائک شیئر فالو سبسکرائبر کیا کریں